کہ فوج کو بحیثیت ایک قومی اور ریاستی ادارے کے طور پر کسی بھی مخصوص سیاسی مفاد کی تکمیل کے حصول کے طور پر استعمال سے محفوظ رکھا جائے گا۔ کسی سیاسی جماعت کے مخالف ہیں نہ طرفدار، ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس، کہا پاک فوج قومی فوج ہے جس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں، قومی سلامتی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، محفوظ پاکستان ہی مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے، فوج کا ہر حکومت کے ساتھ تعلق آئین اور قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کیس اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ پاک فوج ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے کی گئی خلاف ورزیوں کو کس قدر سنجیدگی سے لیتی ہے اور بلا تفریق قانون کے مطابق فوری کارروائی کرتی ہے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس طرح کی بلا تفریق خود احتسابی باقی اداروں کو بھی ترغیب دیتی ہے کہ اگر ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے کوئی بھی اپنے منصب کو استعمال کرتا ہے تو اس کو وہ بھی جواب دہ کریں گے۔ پاک فوج خود احتسابی کے عمل پر یقین رکھتی ہے، فیض حمید کے خلاف باضابطہ درخواست موصول ہوئی تھی، اعلیٰ سطح پر انکوائری کے بعد فیلڈ کورٹ مارشل کی کارروائی جاری ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، لیفٹیننٹ احمد شریف چودھری نے کہا کہ کوئی اپنے مخصوص سیاسی ایجنڈے پر کام کرے گا تو خود احتسابی کا عمل حرکت میں آئے گا۔ مزید کہا پاک فوج کا خود احتسابی کا عمل دوسرے اداروں کو بھی ترغیب دیتا ہے۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے اب تک رواں سال میں 32,173 مختلف نوعیت کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے ہیں۔ گزشتہ ایک ماہ میں آپریشنز کے دوران 90 خوارج کو واصل جہنم کیا گیا۔ دہشت گردی کے اس ناسور سے نمٹنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر 130 سے زائد آپریشنز افواج پاکستان، انٹیلیجنس، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے سر انجام دے رہے ہیں۔ فتنہ الخوارج اور دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری رہے گا، ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا واضح اعلان، کہا 25 اور 26 اگست کی رات ہونے والے واقعات کا بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں، وادی تیرا میں کامیاب آپریشن کے بعد 137 خارجیوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا دہشت گردوں کا اسلام سے تعلق ہے نہ روایات سے، ریاست ان سے سختی سے نمٹے گی، کسی پاکستان کا خون رائے گاہ نہیں جانے دیا جائے گا۔ اسرائیل کی غزہ میں وحشیانہ بمباری گھروں اور پناہ گزین کیمپوں کو بھی نہ چھوڑا، اسرائیل کے تازہ حملوں میں 42 فلسطینی شہید، 107 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی دہشت گردی کے دوران اب تک 40,861 فلسطینی شہید ہو چکے، 94,000 سے زائد زخمی۔ اقوام متحدہ کے مطابق اسرائیلی فوج مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے خلاف جنگی ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ فلسطینی حکام کے مطابق جنین میں 4,000 رہائشیوں کو بندوق کی نوک پر گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ سوات اور گرد و نواح میں زلزلہ، اور سوات میں شدت 5 ریکارڈ کی گئی ہے، 5 شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ حکومت اور اپوزیشن میں بڑا بریک تھرو، اسپیکر چیمبر میں حکومتی اور اپوزیشن ارکان کی ملاقات، آل پارٹیز کانفرنس بلانے سے متعلق مشاورت، بلوچستان کے صورتحال پر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے تجاویز پر غور، سردار اختر مینگل کے استعفے پر اپوزیشن اور حکومتی وفد میں مشاورت کی گئی۔ اپوزیشن وفد میں بیرسٹر گوہر، اسد کیسر اور عامر ڈوگر شامل تھے۔ حکومت کی جانب سے اسپیکر ایاز صادق، رانا ثناء اللہ اور خالد مغزی شریک ہوئے۔ ربیع الاول کا چاند نظر نہیں آیا، یکم ربیع الاول کل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 17 ستمبر بروز منگل کو ہوگی۔ چیئرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے اسلام آباد میں رویت حلال کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی۔ اسلام آباد میں مطلع برآلود، مختلف علاقوں میں بوندا باندی، خیبر پختونخوا، سندھ، کشمیر اور بالائی علاقوں میں بارش متوقع۔ گلگت بلتستان میں مطلع جزوی ابرآلود رہے گا، ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، محکمہ موسمیات کی پیشگوئی۔
मक्का मुकरमा में शदीद बारिश सैलाबी रैले में 4 बहन भाई बह गए। सऊदी रेस्क्यू के मुताबिक लापता बच्चों को तलाश कर रहे हैं। लापता होने वाले चारों बच्चे गाड़ी में बैठे थे। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो को झटका, हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात NDP का हुकूमत से अलहदगी का ऐलान। जगमीत सिंह का वीडियो पैगाम में जस्टिन ट्रूडो पर लिबरल्स को कमज़ोर करने का इल्ज़ाम, कहा कंजर्वेटिव 2025 के इंतखाबात बआसानी जीत जाएंगे। ट्रूडो को बजट की मंजूरी और एतमाद के वोट के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ से नया इत्तेहादी तलाश करना होगा। इंसानियत के लिए बेमिसाल खिदमात, मदर टेरेसा को पिछले 27 बरस बीत गए। तमाम उम्र फलाही कामों में बसर की, कलकत्ता में 60 बरस गरीबों और नादार मरीजों की देखभाल की। मदर टेरेसा को 1989 में नोबेल इनाम से नवाजा गया। है लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज चैरिटी डे मनाया जा रहा है। मकसद दुनिया भर के बेसहारा और ज़रूरतमंद अफराद की मदद करने की अहमियत को उजागर करना है। दीन इस्लाम में भी मुसलमानों को इंसानियत की फलाह के कामों का खुसूसी हुक्म है। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में पहला फैशन शो, डिजाइनर्स ने जंग की हौलनाकियों को उजागर किया। मॉडल्स की रंग बिरंगे मलबूसात पहनकर रैंप पर वॉक, रौनकें लूटने पर मद्दाह खुश। हानिया आमिर की जाली नाजेबा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अदाकारा ने सोशल मीडिया अकाउंट पर निजी न्यूज़ वेबसाइट की खबर का स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया। मसनूई जहानत के गलत इस्तेमाल और कवानीन की अदम मौजूदगी पर तशवीश का इजहार। काला जोड़ा, काला चश्मा, खुशगवार मूड, अदाकारा सबा कमर स्कर्दो के दिलकश नज़ारों में खो गई। वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। लाहौर में अफसरान और अहलकारों के लिफ्ट लेने पर पाबंदी आयद। रिंग रोड, GT रोड, मोटरवे पर लिफ्ट लेने वालों को मुअत्तल किया जाएगा। DIG PHP की जानिब से हुक्मनामा जारी। आइंदा गाड़ियां रोक कर लिफ्ट लेने वालों के खिलाफ कड़ी महकमाना कार्रवाई भी की जाएगी। बलोचिस्तान जल रहा है, किसी को फिक्र नहीं। अख्तर मेंगल से कहा है वो इस्तीफा वापस लें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बिजली सस्ती करने का ऐलान करके अगले दिन ही महंगी कर दी गई। फॉर्म 47 की हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। हुकूमत का इस वक्त कोई मुस्तकबिल नहीं। बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा।